نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت احسان ہوا، کرم ہوا کہ ہم سب کو اپنے پاک گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہماری مسجد میں قیامت کو قبول فرمائے. دوستو بزرگو، مسجد اللہ کا گھر ہے اور حقیقت میں مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. اللہ پاک جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، جن کو پسند فرماتے ہیں، ان کو اللہ پاک مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ پاک ان کو توفیق دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو سمجھو گویا ہو ایسا ہے جیسا احرام باندھ کے حاجی حج کی طرف چل رہا ہو. ایک قدم پہ ایک نیکی، دوسرے قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے. کیونکہ دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی جگہ، پاکیزہ جگہ، مبارک جگہ صرف اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے. سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. سب سے پاکیزہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. مسجد میں آنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے. اس عمل کے ذریعے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. نیکی کے اندر جو انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک انسان گھر پہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے. جو بندہ اللہ کے گھر کو بار بار دیکھتا ہے، بار بار اس کی زیارت کرتا ہے، بار بار اس کو بنانے کی فکر کرتا ہے، بار بار اس کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے، بار بار جا کر اس کے اندر عبادت کی فکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سارے کاموں کے نگہبان ہو جاتے ہیں. کہ جو اللہ کے کام میں لگتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد فرمائیں گے. جو اللہ کے گھر کی خوراک پوری کرے گا اللہ اس کے گھر کی خوراک پوری کریں گے. جس کے دل میں اللہ کے گھر کی اہمیت ہے، اللہ کے گھر کی محبت ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ہر کام کے اندر اللہ ہوگا، اس کی ہر چیز کے اندر اللہ کی مدد ہوگی، کہ وہ ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. آج دوستو بزرگوں، ہمارا جو سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، ہمارا امت کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ امت مسجد سے کٹ گئی، امت اللہ کے گھر سے کٹ گئی. دنیا کی ساری جگہ آباد، سارے بازار آباد، ساری محفلیں مجلسیں آباد، بیاہ شادی مرنا پڑنا کی سب جگہ دیکھو بھیڑ نظر آئے گی، سب جگہ مسلمان نظر آئے گا. منڈی میں دیکھو کہ مسلمان نظر آئے گا، بازار میں دیکھو کہ مسلمان نظر آئے گا. جنگل ہیں کہ مسلمان کے جنگل کے اندر نظر آئے گا، کھیتی میں، باڑی میں، کاشتکاری میں. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلمان نظر نہیں آتا ہے، کہ وہ کون سی جگہ؟ کہ مسجد ہے. کہ آج کے زمانے میں کہ مسلمان مسجد سے کٹ گیا، آج کے زمانے میں کہ مسلمان مسجد سے دور ہو گیا، کہ آج کے زمانے میں کہ مسجدیں خالی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ جس دن مسجد آباد ہوگی اس دن محلہ آباد ہوگا، جس دن مسجد آباد ہوگی اس دن مسلمان کے گھر آباد ہوں گے. جس دن مسلمان مسجد میں آ جائے گا اس دن مسلمان کہ ہر جگہ اپنے ساتھ میں اپنے اللہ کو پائے گا، ہر جگہ اللہ اس کے ساتھ میں ہوگا. کہیں اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی، کہیں چوٹ نہیں لگے گی، کہیں اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. کیوں کہ یہ مسجد کا کھونٹا ہے. کیا ہے؟
مسجد کا کھوٹا ہے. اور یہ مومن کی علامت اور نشانی بتائی ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح مسلمان بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا ہے. مسلمان بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ 100% مسلمان مسجد میں تھے، 100% مسلمان مسجد میں تھے. کوئی آدمی چوری کرتا تو چور کو مسجد میں لا کر مسجد کے کھمبے سے باندھا جاتا. کوئی آدمی کہیں سے بھی اسلام مسلمانوں کا دشمن ہوتا اس کو گرفتار کیا جاتا اور مسجد کے ماحول میں لا کر اس کو ٹھہرایا جاتا کہ وہاں ایمان کا ماحول، اعمال کا ماحول، نماز کا ماحول، قرآن کی تلاوت کا ماحول، ذکر و تلاوت کا ماحول، حسن اخلاق کا ماحول، کہ دیکھ کر کہ چور چوری سے توبہ کر لیتا، کافر کفر سے توبہ کر لیتا، مشرک شرک سے توبہ کر لیتا، گنہگار گناہوں سے توبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جاتا. ایسا ماحول ملا تھا. جامع قرطبہ اسپین کی اس زمانے کی سب سے بڑی مسجد کے فجر کی نماز میں 50,000 آدمی پہنچ رہے ہیں. کتنے آدمی؟ 50,000 آدمی. 10,000 آدمی اشراق پڑھ کے جا رہے ہیں. لیکن جب محنت چھوٹی، مسلمان جب دھیرے دھیرے مسجد سے دور ہوا، مسجد والے اعمال سے دور ہوا، مسجد سے مسلمان کا کنیکشن کٹا تو اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہوا. یہاں تک کہ ان پر ایسے حالات آئے کہ اتنا ظلم ہوا. روایات میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اندلس یعنی اسپین کی جو شہر تھے ان کی گلیوں میں اس طرح مسلمان کا خون بہ رہا تھا جس طرح بارش کے موسم میں گلیوں میں پانی بہتا ہے. جہاز بھر بھر کے اندر ڈال کے پورا پانی کے اندر جہاز کو غرق کر دیا جا رہا تھا. پورے ملک کے اندر ایک سجدہ کرنے والا نہیں رہا، ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں رہا. جو بھی کہتا میں مسلمان ہوں اس کو مار دیا جاتا. کہ جب یہ مسجد والا تھا، جب یہ اعمال والا تھا، جب یہ اللہ کے گھر والا تھا، جب یہ نماز والا تھا، ذکر و تلاوت والا تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ میں اللہ تھا. جس دن اس نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا، دشمن اس پر مسلط ہو گئے. روتا رہا، چلاتا رہا، پیٹتا رہا، ہائے اللہ کرتا رہا، کہیں سے مدد نہیں ہوئی. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مسجد کی آمد میں کمی نہیں آنی چاہیے. مسجد والے اعمال میں کمی نہیں آنی چاہیے. مسجد سے کسی کا کنیکشن کرنا نہیں چاہیے. کھیتی میں نفع ہو تو بھی مسجد میں رہیں گے، کھیتی میں گھاٹا ہو گیا تو بھی مسجد میں رہیں گے. دکان میں نفع ہو رہا ہے تب بھی مسجد والے رہیں گے، دکان میں نقصان ہو رہا ہے تب بھی ہم مسجد والے رہیں گے. گھر کے حالات اچھے ہیں تو بھی مسجد میں ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں تو بھی ہم مسجد میں ہیں. کہ کوئی حال آوے کہ مسلمان مسجد کی طرف جاوے، کوئی حال آوے. حضرت فرماتے ہیں جیسے آج دنیا والے جس طرح اپنی مانگوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنی ڈیمانڈ کو پورا کروانے کے لیے دھرنے کرتے ہیں، پردرشن کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، جاپن دیتے ہیں، کرتے کورٹ کچہریوں پر چکر کاٹتے ہیں، اسی طرح مسلمان کی مسجد کی طرف آوے. جس کورٹ کے پاس میں ہم جا رہے ہیں، جس یعنی کسی بھی بڑے سے بڑے سرکاری محکمے کے پاس میں جا رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، مخلوق کے کام نہیں بنا سکتے. کہ ہم خالق کے پاس میں آویں، ہم اللہ کے پاس میں آویں کہ روزے کی شکل میں بھوک ہڑتال اور اعتکاف کی شکل میں مسجد میں آ کر دھرنا دیں، ہمارے کام پورے ہوں گے، ہمارے کام پورے ہوں گے. اس لیے ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنائیں گے. کارگزاری تھوڑی کمزور آ رہی ہے کہ پوری مسجد بھرتی تھی، اب مسجد پکی ہو رہی ہے، ہمارے نمازی کچے ہو رہے ہیں. مسجد پکی ہو رہی ہے تو نمازی کچے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نقصان ہے. مسجد کچی ہو، مسجد پکی ہو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں. نماز 5 وقت ہمارے اوپر فرض ہے. مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ سنت نماز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نماز حق ہے کہ اس کی علامت پوری دنیا کی مسجدیں ہیں، نشانی ہے. اس کے لیے کہ ہمارا یعنی ہر کام دھندے کو ہم آگے پیچھے کر کے مسجد میں جائیں گے. کوئی بھی کام دھندا ہو تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، لیکن مسجد میں جانا آگے پیچھے نہیں کریں گے. مسجد میں جانا آگے پیچھے نہیں کریں گے.
اس طرح مسجد میں یعنی ہمارا دل لگے. دیکھو شیطان ہے جو ہمارا دشمن ہے، وہ پہلے کام دھندے میں الجھاتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں میں الجھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کو مسجد سے دور کرتا ہے، پھر مسجد سے دور ہوتا ہے، پھر اس کو نماز سے دور کرتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان کی شکل سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے. مسجد میں نہیں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے کہ وہ نہ داڑھی رکھے گا نہ ٹوپی پہنے گا، یہاں تک کہ شکل سے بھی نہیں پہچانا جائے گا. شیطان دشمن ہے. جہاں محنت زیادہ ہوگی، جہاں اعمال زیادہ ہوں گے، جہاں اعمال مضبوط ہوں گے، جہاں کے لوگ زیادہ لگیں گے، وہاں ان پر زیادہ حملے ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے. اس لیے ہمارا کام ہے کہ اپنے کام دھندے کے ساتھ میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں، اپنے کاروبار دھندے کے اندر رہتے ہوئے ہر حال میں ہم مسجد کو آباد کریں گے. اس کی ہم سب نیت کریں. نیت کرتے ہیں بھائی؟ ایک ایک کو جا کر لانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، نہیں آوے ڈانٹنا نہیں ہے، اوڑوا نہیں دینا ہے، اس کی برائی نہیں کرنا ہے. کوئی بات نہیں، مسلمان خطا کا یعنی انسان خطا کا گھر ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا بھولا ہوا بھٹکا ہوا اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو بھولا بھٹکا ہوا نہیں کہنا. آپ کی مسجد کی عمدہ کارگزاری، بہترین کارگزاری، لوگ سناتے ہیں کارگزاری، اب کوئی دیکھنے آ گیا تو یہاں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے مشورہ ہے، تعلیم ہے، گشت ہے، ملاقات ہے، مہینے کی 3 دن کی جماعت ہے کہ ہماری نئی مسجد بنے. اس سے پہلے ایسے نمازیوں کو ہمیں پکا کرنا ہے کہ اس مسجد کی خوراک پوری ہو. مسجد کی کیا ہو؟ خوراک پوری ہو. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے. ایک ایک مسلمان کا کنیکشن مسجد سے جڑے، ایک ایک مسلمان کا کنیکشن اللہ سے جڑے، اللہ کے نبی سے جڑے، اعمال سے جڑے، ہدایت والی محنت سے جڑے. کیونکہ دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. کس کے مقدر میں کیا ہے وہ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے. جس کو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جو جتنے دن رہنا ہے اتنے دن رہ کے یعنی وہ رہ کے گزارے گا. کوئی اس کے دن کم نہیں کر سکتا، کوئی اس کا دانہ پانی کم نہیں کر سکتا، کوئی اس کی روزی روٹی نہیں چھین سکتا ہے. مسلمان اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کے حکموں کی طرف آئے گا، مسجد کی طرف آئے گا، اللہ اس کو حلال روزی دیں گے، عزت کے ساتھ روزی دیں گے، شان و شوکت کے ساتھ روزی دیں گے، رحمتوں اور برکتوں والی روزی دیں گے. کھیتیوں میں برکتیں، دکانوں میں برکتیں، کاروبار دھندوں میں برکتیں، آل اولاد میں برکتیں، اللہ برکتوں کے خزانے کھول دیں گے. یہ تو شیطان ہمارا دشمن ہے کہ تو مسجد میں جائے گا تو تیرے کام کا نقصان ہو جائے گا، تو نماز پڑھے گا تو تیری دکان کا نقصان ہو جائے گا، تو اگر مسجد کی گشت کی طرف، ملاقات کی طرف چلا گیا تو تیرے پیچھے دنیا کا ہی نقصان ہو جائے گا. وہ بڑے بڑے یعنی ڈراؤنے ایک خوف دکھاتا ہے، ڈراتا ہے ہر جگہ. لیکن مسلمان کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین کرنے والا، مسلمان قرآن و حدیث پر یقین کرنے والا، مسلمان اللہ کو اللہ ماننے والا، نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی اور رسول ماننے والا، کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، روزی روٹی مقدر ہے، مل کے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی کسی کا ایک دانہ کم نہیں کر سکتا ہے کہ جب تک انسان کا دانہ باقی ہے انسان مر نہیں سکتا ہے. جس دن مقدر ختم ہو گیا انسان زندہ رہ نہیں سکتا ہے، انسان زندہ رہ نہیں سکتا ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، لمبی چوڑی زندگی ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے، کہ اس زندگی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موت سے پہلے موقع دیا ہے، موت سے پہلے موقع دیا ہے کہ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے، حلال کمائی کرتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ میں، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ میں، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے، دین کے کاموں کی، دین کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے کہ ہم زندگی گزار کے جائیں گے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہماری بن جائے گی. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اصل مسئلہ کس کا ہے؟ آخرت کا ہے دوستو بزرگوں. اس لیے تمام ساتھی بستی کے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جو بھی اونچ نیچ کمزوری ہے اس کو ہمیں دور کرنے کی فکر کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ایک ایک ساتھی کو جوڑنا، ایک ایک ساتھی کو جوڑنا ہے. یہ کام جوش میں کرنے کا نہیں ہے، ایک جوش میں کر لیا، ہوش نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں کر لیا کہ نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے کر لیا کہ نہیں. یہ کام شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، میری ضرورت ہے. میں قرآن پر ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لایا ہوں، یہ تو میری ذمہ داری ہے، مجھے ہر حال میں کرنا ہے.
ہر حال میں مجھے کرنا ہے. یہ میری ضرورت ہے. کوئی کرے گا تو میں کروں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے. کوئی کرے یا نہ کرے مجھے ہر حال میں کرنا ہے. مجھے ہر حال میں کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے پہلے اکیلے نے محنت شروع کی. صحابہ ساتھ میں ہوتے گئے, حالات آتے رہے, حالات کا مقابلہ کرتے رہے, صبر کے ساتھ میں, ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہے. ایک دن ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے ان کو پورا علاقہ دیا, اللہ نے ان کو حکومت دی, ملک کو مال دیا, ہر طرح سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. اس لیے کیونکہ جو بھی دین کا کام کرے گا, جو بھی دین کی محنت کرے گا, دین کی خدمت کرے گا, مسجد کی لائن کی ہو, مدرسے کی لائن کی ہو, نماز عبادت کی لائن کی ہو, کہ اس پر حالات آنا کہ یہ ضروری ہے, آئے گا حالات. اللہ اس کو آزمائیں گے, اللہ اس کو پرکھیں گے کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے. ایک ہم مٹکا لیتے ہیں, ایک کلڑ لیتے ہیں, اس کو بھی انسان بجاتا ہے, تھوڑے مارتا نا, یہ کچا ہے کہ پکا ہے. اللہ آزمائے گا, اللہ اس کو پرکھے گا کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے. اگر وہ پکا ہے تو کامیاب ہے, اگر وہ کچا ہے تو دور ہٹ جائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں, ہمیں دعوت و تبلیغ کی محنت کو, مسجد اور مدرسے کی محنت کو, دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. یہ میرا مقصد ہے. میرا مال اس میں لگ رہا ہے, یہ میری خوش قسمتی ہے. میرا وقت اس میں لگ رہا ہے, یہ میری خوش قسمتی ہے. کہ اپنے کام دھندے, کاروبار, بیاہ شادی, کہ اس سے سب سے پہلے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں. اس میں جو ہمارے مال لگ رہا ہے یا وقت لگ رہا ہے, یہ آخرت میں بہت بڑا اجر, دنیا میں اللہ نقد دیں گے, آخرت میں ادار ہے. اللہ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.